اور اسحاق ڈار کے دو گروپس ہیں، ایک اسحاق ڈار کو لانا چاہتا ہے، ایک مفتہ کو بھگانا چاہتا ہے یا گھر بھجوانا چاہتا ہے۔ مفتہ صاحب رو رہے ہیں، وہ بابا کوئی معیشت کی بات کرو، رونا مگرمچھ کے آنسو کا کیا مسئلہ ہے؟ سو ابھی تو جو میرے پاس اڑتی خبریں ہیں وہ تو یہ ہے کہ پہلی قسط میں اسحاق ڈار کا کیس لگا ہوا ہے 2-4 دن میں سپریم کورٹ میں، ٹھیک، اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نون اور شین لیگ جو میں پہلے کہتا تھا وہ مختلف آراء ہیں، اور خود میں خواتین کے کبھی بات نہیں کرتا، لیکن ان کے گھر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ 30,000 روپے بجلی کا بل ہے تنخواہ ہے اور 24,000 روپے بجلی کا بل ہے۔ جادو تو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو گھر ان سے اپنے بالکل گھر آپ کی جو آواز کہتے ہے، تھے اور نون وہ اور اس گھر شین بھی تو نہیں وہ تو جاتے نظر آ رہا جدھر۔ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے تو یہ تو بہت ڈیمیجنگ ہے پوری پی ڈی ایم کے لیے، نون لیگ کے لیے خاص طور پہ، اور پوری پی ڈی ایم کے لیے۔ تو نواز شریف کی صاحب کی واپسی میں نے جو اڑتی سنی ہے کہ وہ انڈر ڈسکشن ہے، ممکن ہوگا خان صاحب شیخ صاحب کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جائے، ایون وہ جیل چلے جائیں تب بھی اس کا فائدہ ہی ہے پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو۔ وہ جیل نہیں جائیں گے کبھی، معاف کرنا، جیل جانے کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ یہ نومبر کے مہینے کو اپنے سیاسی پریشر ٹیکٹس کے لیے استعمال کریں گے، اور جیل سے وہ سعودی عرب بھاگ گئے تھے اور جیل سے وہ لندن بھاگ گئے بیماری کے بہانے سے، انہوں نے پیناڈول بھی نہیں لی لندن جا کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا شہباز شریف نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے دنیا کے ذریعے یہ ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا شہباز شریف نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں؟ تو اب کون سا پاسپورٹ روکا ہوا اور کس نے روکا ہوا ہے؟ کیا امر مانے ہے؟ صحیح درست بات آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اب کیوں نہیں آ رہے وہ؟ اب کیوں نہیں آ رہے؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں، دیکھیں پاسپورٹ بھی ان کو مل چکا ہے، یہ نہیں کہ پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے، اور 25 ستمبر کو ان کی تاریخ بھی ہے لندن میں کہ بھئی ان کو بے دخل کرنے والی، شاید ایکسٹینشن مل جائے، ان کو سٹے مل جائے۔ لیکن ایک بھائی وزیر اعظم ہے، ایک بھتیجا وزیر اعلیٰ تھا، اور پھر بھی اگر انہوں نے آنا ہے کسی کا بیساکھیوں کا سہارا ہی لے کر آنا ہے تو پھر بہادری کیا ہوئی جی؟ بزدل آدمی تو 100 بار مرتا ہے، بہادر آدمی ایک مرتبہ مرتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک بات سب کے ذہن میں ہے کہ یہ مفاہمت جو ہے یہ ہوگی کس کے درمیان؟ اس میں شہباز شریف صاحب بیٹھیں گے، آصف زرداری صاحب بیٹھیں گے، عمران خان صاحب بیٹھیں گے، یا ان کی لوور لیڈرشپ بیٹھے گی، یا نون لیگ میں اس پہ آپ کو لگتا ہے پھڈا پڑ جائے گا کہ کون بیٹھے گا مفاہمت میں؟ دیکھیں ابھی تو آصف زرداری کی کل آپ نے بلاول کی شکل دیکھی ہوگی کہ سمرقند وہ علیحدہ جہاز میں گیا ہے اور شہباز شریف صاحب علیحدہ جہاز میں گئے ہیں۔ یہ پیسے سیلاب فنڈ میں بھی دیے جا سکتے تھے اس خرچے کے، اور یہ میری اطلاعات ہیں کہ نون اور شین جو ہے وہ تو ہے سو ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی پھڈا ہے، اور بڑے کروشل یہ 2 ہفتے ہیں۔ اور فضل الرحمان صاحب کی تو سیاست جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، وہ آصف زرداری کو ساتھ رکھ کے نواز شریف صاحب سے بات کر رہے ہیں، اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے میری سیاسی زندگی کی سب سے عجیب بات انہوں نے کی ہے کہ جو اسمبلی ایکسٹینشن دے سکتی ہے کسی کو، جی جی جی، اس اسمبلی کو 2 سال کی ایکسٹینشن کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ آپ دیکھیں نا، انہوں نے 2 دن سے جو نعرہ مارا ہوا ہے کہ جو اسمبلی ایکسٹینشن دے سکتی ہے اس اسمبلی کو 2 سال کی ایکسٹینشن کیوں نہیں مل سکتی؟ ایکچولی ان کی سیاست کا جنازہ نکل گیا ہے۔ پی ڈی ایم 2 ووٹوں کی اکثریت سے جو حکومت بنائی وہ شدید ترین بھونچال کا شکار ہے۔ اس میں ایم کیو ایم کا خود اپنا بھی ذاتی امتحان ہے، اور خود جو ادارے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے، اور باپ کی بھی بڑی ریزرویشن ہے۔ 70 وزراء میں قانونی طور پر 49 لوگ وزیر بن سکتے ہیں جی۔ میں پرسوں انشاءاللہ ریٹ کروں گا ان کے خلاف، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں۔ اچھا، آئین کے آرٹیکل 92 کے کلاس 1 کے تحت 11% مجلس شورا کے لوگ وزیر بن سکتے ہیں، دونوں کو ملا کے، ٹھیک، اور یہ تو 20% کو کراس کر گئے، 32-33% ہو گئے ہیں یہ تو۔
سو میں انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہائی کورٹ میں ریٹ کروں گا کہ یہ نااہل، نالائق، نکمے، نکٹو، انہوں نے آئین کو اتنا بھی نہیں پڑھا کہ آئین یہ کہتا ہے اس کا آرٹیکل 92 کی کلاس 1 کہ 11% لیے جا سکتے ہیں. اچھا. اور کیونکہ انہوں نے سب کو راضی کرنا ہے، ایک ایک قسط میں انہوں نے 8 آدمی کل لیے ہیں. اپنے سارے کیسز کل ختم کرائے ہیں نیب سے، جو کہ بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے. ٹھیک. یہ سارے کیسز بحال ہو جائیں گے. میری یہ ریکارڈنگ آپ محفوظ رکھیے گا. اور میں بھی سپریم کورٹ میں گیا ہوں 1 کروڑ اوورسیز کی ووٹنگ کے لیے. شیخ صاحب مگر یہ بتائیں نا کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اس پر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس پہ تو کوئی سوال کی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی پی پی اور نون لیگ اس کی سیاست ختم تو ہوتی نہیں، ان کا ایک اسٹیک رہے گا، ان سے بات تو کرنی ہوگی. تو میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا، اور مجھے امید ہے اس پہ آپ مجھے جواب دیں گے کہ کون سے جنہوں نے کرنی ہوگی وہی کریں گے. جی جنہوں نے کرنی ہوگی وہی کریں گے. بس میں آپ کو آسان لفظوں میں، اس سے آگے مجھ سے نہیں آپ پوچھیں گے. اچھا نکتہ کیا جنہوں ہوگا نے ان سے بات کرنی ہوگی انہوں نے کرنا. نکتہ کیا ہوگا؟ الیکشن نہیں تو کچھ لو کچھ دو ہوگا نا، وہ کہیں گے کہ جی تاریخ جلدی چاہیے، مہینہ آگے کیا اور مہینہ پیچھے کیا. میں آرمی چیف کی تعیناتی سے زیادہ مسئلہ الیکشن کا سمجھ رہا ہوں. آرمی چیف کی تعیناتی پہ تو عمران خان نے زبردست سوئنگ کرا کے خود وہ باہر آ گیا، ان کو اندر پھنسا دیا. اور اب یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ابھی یہ لندن جا کے بھی مشورے کریں گے. کر لیں سارے مشورے. اور بالآخر یہ دیکھیں ہر جگہ میں نے آپ کو پہلے کہا 2 قسم کی رائے ہے. پی ٹی آئی میں بھی 2 رائے. ایک کہتے ہیں کہ میری رائے جو ہے مفاہمت کی رائے ہے، ایک کہتے ہیں نہیں ہم بہت آگے جا چکے ہیں، اب پیچھے نہیں آ سکتے. سو ایک ہر ادارے میں اس قسم کی باتیں ہیں کہ بھی اس کو اب بہتری کی طرف جایا جائے. ورنہ جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں، جس طرح کے آئی ایم ایف نے بیان دے دیا ہے اور ورلڈ بینک نے کل جو پرسوں سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ یہ تو سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں، ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. اور کون سرمایہ کاری کرے گا جی؟ آپ صرف یہ ڈیٹا نکالیں کہ ملک چھوڑ کے کتنے سرمایہ کا یعنی صاحب حیثیت لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور ہمیں روز ملتے ہیں. شیخ صاحب ادھر کراچی میں بزنس کمیونٹی یہی باتیں کرتی ہے کہ اگر یہ حالات رہے، انرجی کرائسس رہا، یہی ڈالر کی صورتحال رہی، تو ہم بزنس نہیں کر سکتے، لا محالہ ہمیں جانا پڑے گا. کوئی بنگلہ دیش دیکھ رہا ہے، کوئی ویتنام دیکھ رہا ہے، کوئی اور جگہ دیکھ رہا ہے. سری لنکا کا تو خیر اب حال بڑا خراب ہے، ورنہ پہلے لوگ سری لنکا جائے. کوئی افغانستان دیکھ لے گا، ہماری کرنسی سے افغانستان کی کرنسی بہتر ہو جائے گی. بالکل بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مگر شیخ صاحب یہ آپ کے تجربے سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. کون کس طرح سے اپنی مرضی کے لوگ نہیں لے کر آیا اور بعد میں شکوہ کرتا نظر آیا، تو ابھی بھی کوئی اپنی مرضی کا لے آئے، موسٹ فیوریٹ لے آئے، شکوہ تو پھر بعد میں کرنا ہی ہوتا ہے ان لوگوں نے. تو یہ تو فرق، یہ تو نواز شریف جس کو بھی لے کے آئے بالآخر اسی سے ان کی لڑائی ہوئی. ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو جس کو لے کے آیا اس کی اس سے لڑائی ہوئی. سو میں سمجھتا ہوں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان جس کا کام ہے اسی کو ساجے، انہی پہ چھوڑ دیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، لیکن ہو جائے گا، بہتری کی طرف جائیں گے حالات. اچھا شیخ صاحب چلیں بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. آنے والے کچھ دنوں میں یا 1 مہینے میں، 1.25 مہینے میں الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، پھر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، 3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں، عمران خان صاحب آ جاتے ہیں. تو سر پھر عمران خان صاحب کی مقبولیت کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا، کیونکہ مہنگائی تو ختم ہوتی نظر نہیں آئے گی، انتشار ویسے ہی موجود رہے گا، دوسری طرف سے بڑی پارٹیاں بول رہی ہیں. آپ نے میرے دل کی زبان، میرے دل کے الفاظ چھینے. آج یہی بات میں نے عمران خان صاحب کو کور کمیٹی میں کہی ہے کہ الیکشن یہ جتنے آگے لے جائیں گے یہ اتنے خوار ہوں گے، اس کے بعد ہم نے خوار ہونا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ جو پتھر ایک ہم پہ گر رہا تھا، اگر یہ ہمیں نہ نکالتے تو وہ ہمیں بھسم کرتا، ہمیں برباد کرتا، ہماری قبر کھودتا، ہماری سیاست دفن کرتا. انہوں نے ہمیں ہٹا دیا، اللہ ان کا بھلا کرے، خود اس میں گر گئے.